إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت 77 ہے، 77۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کر تھوڑی قیمت کماتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے حصے کچھ بھی نہیں آنے والا، ولا یکلمہم اللہ، اللہ رب العزت اس سے بات بھی نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ نظر کرم سے ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ قسمیں کھا کر، بد عہدیاں کر کے اور مختلف طریقوں سے جو تھوڑی کمائی، اللہ رب العزت نے فرمایا ثمناً قلیلا، تھوڑی سی کمائی۔ تھوڑی سی کمائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹی قسم کھا کے تھوڑے سے پیسے لیتا ہے، وہ چاہے لاکھوں کیوں نہ لے، آخرت کی جو سزا ہے یا جزا ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کا پیسہ بالکل معمولی بات ہے۔ اگرچہ وہ لاکھوں ریال، لاکھوں درہم، لاکھوں دینار، لاکھوں روپے، ڈالر جو بھی کہہ لیں، جھوٹی قسم کھا کے وہ بڑی کمائی کرتا ہے، بظاہر بڑی ہے لیکن اللہ کے یہاں وہ بالکل تھوڑی ہے۔ اور جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں پر ظلم کر کے یقیناً لوگ کمائی کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ کمائی نہ صرف یہ کہ تھوڑی ہوتی ہے، بہت ایسے واقعات موجود ہیں کہ یہ کمائی جان لیوا ہو جاتی ہے۔ صرف پیسہ ہی نہیں جاتا بلکہ جان بھی جاتی ہے۔ ایسا واقعہ پیش آیا، ایک واقعہ ذکر کر دیتا ہوں، واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ قاضی کے سامنے جھوٹی قسم کھا کر اپنے ساتھی کو کچھ دلا دیا یا خود کچھ حاصل کر لیا، دونوں شکلیں ہیں۔ آپ کا دوست ہے، اس کے لیے آپ نے جھوٹی قسم کھائی کہ نہیں جی یہ اس کا ہے، اسے مل گیا، یا کیس آپ کا اپنا ہے اور جھوٹی قسم کھائی، قاضی نے فیصلہ آپ کے حق میں دے دیا اور آپ کو کچھ مل گیا۔ ایک کیس میں اس طرح کی قسم کھا کے کورٹ سے، کچہری سے، محکمہ سے آدمی 50,000 ریال کما کے نکلا۔ بظاہر تو بڑی دولت ہے نا، لیکن اللہ رب العزت کبھی کبھی مہلت دے دیتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، اور کبھی کبھی وہ فوراً پکڑ لیتا ہے۔ ایسے واقعات پیش آئے کہ قاضی کی کچہری میں ہی آدمی وفات پا گیا، جھوٹ بول کر اس طرح کی کمائی کرنے والا کچہری کے اندر ہی وفات پا گیا۔
ہارٹ اٹیک ہوا، یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے، جیسے کہ آج کل عام ہوتا رہتا ہے۔ اس آدمی نے 50,000 ریال کا ہاتھ تو مار لیا، لیکن کورٹ سے نکلا، گاڑی میں بیٹھا اور گھر آنے سے پہلے ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ اب بتائیے کہ یہ 50,000 اس کے کس کام آئے؟ 50,000 ایمان بیچ دیا، اپنی آخرت برباد کر لی صرف 50,000 کے لیے۔ اب اس 50,000 کو آپ کتنی دولت شمار کریں گے؟ اللہ نے فرمایا ثمناً قلیلا، بہت تھوڑی، اس کے لیے تو یہ دولت زیرو بھی ثابت نہیں۔ ادھر جھوٹ بول کے، جھوٹی قسم کھا کے کمائی کی اور راستے میں مارا گیا، اس کے تو نصیب میں اس میں سے ایک حلالہ، ایک پائی بھی نہیں آئی۔ اور ظلم کرنے والوں کو جھوٹ بول کر ظلم کرے یا کسی بھی طریقے سے ظلم کرے، اللہ رب العزت جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس آیت میں تو اللہ رب العزت نے مختلف سزائیں بتائیں۔ فرمایا پہلی بات یہ، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی وہاں یہ محروم ہوں گے۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، بات ہی نہیں کرے گا۔ یہ محاورہ تو ہم معروف ہے کہ ہم تو اس سے بولتے ہی نہیں، جس سے کوئی ناراض ہو جائے کہتے ہیں ہم تو اس سے بولتے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ایسے آدمی پر اتنا ناراض ہوگا کہ اس سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ ولا ينظر الیہم، اور ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے، وہ لوگوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، کرے گا۔ اس آدمی کے لیے کہا ولا یزکیہم، ایسے لوگوں کو اللہ پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، تکلیف دہ عذاب ہے۔ جھوٹی قسمیں کھا کے دوسرے کو اعتماد میں لینا یا دوسرے کو پھنسانا، سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی تھی؟ سب سے پہلی جھوٹی قسم شیطان نے کھائی۔ آپ کے سامنے قرآن کریم میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 21 میں یہ کلمات موجود ہیں۔ ابلیس نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، آدم اور حوا علیہ السلام ان کے سامنے کہہ رہا ہے کہ یہ پودا جو ہے اگر تم اس کا پھل کھا لو تو ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہو جاؤ گے، پھر تمہیں یہاں سے نکلنا نہیں پڑے گا، یہ نعمتیں دائمی ہو جائیں گی۔ اور ساتھ کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا، اللہ فرما رہا ہے کہ ان دونوں کے سامنے اس نے قسمیں کھائیں اور کہا انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والے لوگوں میں سے۔ سب سے پہلا جھوٹی قسم کھانے والا شیطان۔ اور آج اگر کوئی جھوٹی قسم کھا کے کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ شیطان کا کون ہوا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں شیطان کا بھائی ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ شیطان کا چیلا ہوا۔ چیلا کہیں، بھائی کہیں، اس کا یہ کرتوت شیطانی فعل ہے۔ جو کام شیطان نے کیا، جس کا آغاز شیطان نے کیا، آج جو اس کے پیچھے چلتا ہے وہ شیطان ہی ہوگا، شیطانی ہی شمار کی جائے گی اس کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی قسموں کے بارے میں بہت سختی کے ساتھ، جو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ کا لفظ تو معروف ہے نا، الکبائر، یہ دو لفظ ہیں قریب قریب، کبائر کبیرہ گناہ، اور اگر ہو کبار تو یہ ہوتا ہے بڑی بڑی شخصیات، کبار علماء، کبار قائدین۔ لیکن جب کبائر ہوگا تو یہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں، کبیرہ کی جمع، وہ کبیر کی جمع اور یہ کبیرہ کی کبائر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری شریف میں الکبائر گنتے ہیں کہ الکبائر کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ بعض حدیث میں 7 ہیں۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 تباہ کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔
اس میں 7 کا ذکر فرمایا، اور صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے پہلا، سب سے بڑا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اس کے اسماء حسنہ، کسی بھی اللہ کی صفت میں کسی غیر اللہ کو شریک کرنا سب سے بڑا کبیرہ گناہوں میں سے بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہوں کا بات نہ بتاؤں، تو سب سے پہلے آپ نے شرک کا ذکر، شرک باللہ و عقوق الوالدین، اس کے بعد ہے والدین کا نافرمان، مشرک کے بعد والدین کے نافرمان کا درجہ ہے، اور تیسرا درجہ ہے وہ قتل النفس، اگر کوئی کسی کو بلا وجہ بے سبب قتل کر دیتا ہے۔ سبب قتل کرنے کا کون سا ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ وہ بے سبب نہیں تھا؟ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اسلام نے اس کی سزا رکھی ہے النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، یہ بلا سبب نہیں، اس نے کسی وجہ سے یہ قتل کیا گیا ہے۔ اور بوڑھا زانی یا شادی شدہ زانی، اس کی سزا اسلام نے رکھی ہے رجم، سنگسار کرنا، سٹوننگ ٹل ڈیتھ، مار دینے تک کنکر اور پتھر مارتے رہنا، یہ بلا سبب نہیں ہے۔ اس جگہ جو کبیرہ گناہ ذکر کیا، کہاں؟ قتل النفس، وہ جو بغیر کسی وجہ کے کسی کو جان سے مار دیتا ہے۔ اور چوتھا کبیرہ گناہ، 4 بڑے بڑے گناہ ذکر کیے، ان میں سے چوتھا کبیرہ گناہ ہے والیمین الغموس، جھوٹی قسم۔ جھوٹی قسم، الغموس کا معنی ہے ڈبو دینے والا۔ یہ جھوٹی قسم دنیا میں حق کو چھپا دیتی ہے، جھوٹی قسم کھا کے آدمی حق کو ڈبو دیتا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی عزت و آبرو کو بھی دنیا میں ڈبو دیتا ہے۔ اور اس کا آخرت میں ڈبونا کیا ہوگا کہ یہ جھوٹی قسم اسے جہنم کی آگ میں ڈبو دے گی۔ ہمارے یہاں ان چیزوں کو بالکل معمولی لیا جاتا ہے۔ جھوٹی قسم کھانا، کورٹ کچہری میں بعض کیس، بلکہ بکثرت کیس، آج کل تو بہت کیس ہو گئے ہیں کہ اس کا سر ہے نہ پیر، کسی کے ساتھ حسد، کسی سے انتقام لینے کے لیے کہ کبھی کسی موقع پر اس نے کوئی تکلیف دے دی تھی، انتقام لینے کے لیے جھوٹا کیس بنا دیا جاتا ہے۔ جھوٹا کیس، جسے دعویٰ قیدیہ یا شکوہ قیدیہ یہاں کہا جاتا ہے۔ قیدیہ یعنی مکاری کے ساتھ بلا وجہ کسی پہ الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا، کورٹ کچہری، شرطہ، پولیس، کہیں بھی جا کے کیس کر دیا۔ اب یہ آدمی ایک بے قصور، بے گناہ معصوم انسان پر اتہام، الزام اور بہتان لگا رہا ہے، اور قسمیں کھا رہا ہے، جگہ جگہ قسمیں کھانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اور پاکستان میں معروف ہے، شاید ہندوستان میں بھی ہوگا، کیونکہ وہ تو ہمارا ملک سارا ایک ہی ہے نا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ، کرائے پر گواہ ملتے ہیں۔ گواہ کرائے پر، اس کے ماں باپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کھڑا ہے، اور بڑے اسپیشل ڈیزائن کے لوگ کورٹ کچہری کے چاروں طرف گھومتے نظر آئیں گے، جگہ جگہ بیٹھے نظر آئیں گے۔ ان کا کام کیا ہے؟ صرف یہ کہ اگر کسی کو گواہی دلوانی ہے تو ہم ہیں۔ اب جس کا جتنا بڑا کیس، اس کی اتنی بڑی فیس۔ اگر کسی کا لاکھوں کا کیس ہے تو اس کی ہزاروں میں فیس آئے گی۔ کیس چھوٹا ہے، فیس تھوڑی۔ ہر قیمت کا گواہ اس طرح قیمتاً خریدا جا سکتا ہے، مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کتنے سخت الفاظ بتائے۔ جھوٹی قسم کھانے والا، اور جھوٹی قسم کھانے کے نتیجہ میں اگر وہ کسی کی عزت و آبرو، کسی کی دولت، کسی کا مال، کسی کی زمین ہتھیا لیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم کھا کر مجھ سے، اب دیکھیں قاضی کی ذمہ داریاں کیا ہیں. قاضی انسان ہے، اور تمام بنی نوع انسان کے سب سے اشرف ترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ فرماتے ہیں انما انا بشر، لوگوں میں بشر ہوں، میں انسان ہوں. میرے سامنے دو آدمی کیس لے کے آتے ہیں. ایک آدمی بڑا چرب لسان ہے، بات کرنا جانتا ہے، اس کو بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، سامنے والے کو منانے کا ڈھنگ آتا ہے. ایک آدمی بہت تیز زبان کا، بہت اچھا بولنے والا ہے، وہ اپنی گفتگو کے ذریعے مجھے قائل کر لیتا ہے کہ وہ حقدار ہے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب نہیں جانتے، کس کے دل میں کیا ہے، اس واقعے کی حقیقت اصلیت کیا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے. یہاں ہوگی بات صرف دلائل پر، یہاں بات ہوگی قاضی کو سمجھانے پر. قاضی کو سمجھا دیا گیا کہ یہ میرا حق ہے، لیکن سراسر جھوٹ بول کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے بھی دیا تو یہ نہ سمجھو کہ اسے میں نے حلال کر دیا. فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَبْلَغَ مِن بَعْضٍ، ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے سے زیادہ فصیح و بلیغ بول جائے اور اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کر کے مجھ سے غلط فیصلہ لے جائے. کچھ لوگ خود اچھی طرح بول نہیں سکتے، لیکن پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے جیب گرم کی کسی وکیل کی. ہمارے تو بہت زور سے چلتا ہے نا یہ معاملہ. یہاں بھی وکالت ہے، یہاں بھی محامی کا سلسلہ جو ہے، محامات چل رہا ہے. آدمی خود اتنا تیز نہیں، خود اپنا حق ثابت نہیں کر سکتا، وہ بیچارہ تو کسی محامی کا سہارا لے. آدمی خود بھی تیز ہے، اس کے ساتھ وہ کسی تیز قسم کے محامی یا وکیل کو، ایڈوکیٹ کو بھی کرائے پہ لے لیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کا جھوٹا دعویٰ تو سچا ہوگا ہی ہوگا. ہمارے تو ملکوں میں کچھ وکیل مشہور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کیس ہار جائیں. جھوٹے سے جھوٹا بدترین انسان بھی ان کی فیس پوری کر دے، وہ اس کو سچا کر دیں گے. آدمی خود صحیح نہیں بول سکتا، وکیل کو لگا دیں. نبی اکرم سے فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی زیادہ بہتر طریقے سے بول چال کے ذریعے مجھ سے فیصلہ اپنے حق میں کرا لے. فمن قضیت لہ بحق مسلم، اگر میں نے کسی مسلمان بھائی کا حق کاٹ کر دوسرے کو دے دیا، میں تو ظاہر پر فیصلہ کروں گا، میرے سامنے ظاہر اس نے یہی کیا کہ میرا، اور میں نے اس کا فیصلہ اس کے حق میں دے دیا. فإنما هي قطعة من النار، وہ اپنے لیے اس کو حلال نہ سمجھ لے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم نے کیس لڑ کے لیا ہے، کیس جیت کے لیا ہے. تمہاری بنیاد تم خود جانتے ہو کہ جھوٹ پر تھی، کیسے بھی جیت لو گے، جو حرام ہے وہ تو حرام ہی رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے بڑا مارکا مار لیا ہے، میں نے جو اس کے حق میں فیصلہ کیا. فإنما هي قطعة من النار، یہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے. فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا، اب وہ چاہے تو اس کو لے لے اور چاہے تو اس کو چھوڑ دے. اب جہنم کی آگ کا ٹکڑا. اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کے حق میں فیصلہ کر دیا، آدمی کے حق میں فیصلہ میں نے کر دیا، اس کی جھوٹی گواہیوں، جھوٹ کے نتیجہ میں، چرب لسانی اور تیز زبانی کی وجہ سے میں نے اس کو زمین کا ٹکڑا دلا دیا کہ یہ تیری ہے، لیکن حقیقتاً وہ اس کی نہیں ہے. قیامت کے دن اس زمین کے 7 طبق، 7 زمینیں ہیں نا، 7 آسمان ہیں اور 7 ہی زمینیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اس زمین کے 7 طبق میں دنسا دیا جائے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی نے کسی کی زمین مار لی جھوٹ بول کر ظلمن،
وہ زمین جو ہے اس کے 7 کو طبق اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزائیں سنائیں اور اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں جو سنایا، اس سب کچھ کے باوجود ہمارے دھڑلے سے قسمیں کھا رہے ہیں، گواہیاں جھوٹی دے رہے ہیں، اور وہ ظالم جو جھوٹے کیس بنا بنا کر لوگوں کو، یا تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں شہرت ملی ہے، میں اس کو بدنام کر دوں، ایک بہت بڑا کام یہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو اللہ نے شہرت دی ہے، جھوٹا کیس ڈالا، بھائی جھوٹا ثابت ہوگا، سچا ہوگا، کچھ بھی ہوگا، یہ 2 4 6 مرتبہ پولیس اسٹیشن جائے گا، پولیس اس کے گھر میں آئے گی، پولیس اس کو گاڑی میں بٹھا کے لے جائے گی، ہمارا کام ہو گیا۔ وہ بدبخت انسان، تمہارا کام نہیں ہو گیا، تمہارا آخرت میں بھی کام ہو گیا۔ اس دنیا میں تم نے کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، تمہیں دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں اللہ ذلیل کرے گا۔ لیکن ان باتوں کو ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں، پیسے آ رہے ہیں، قسمیں کھاؤ، جھوٹی سچی جیسے بھی چاہے گواہیاں دو، اور یہ قضایا کہہ دیا، دعویٰ کہہ دیا، شکوہ کہہ دیا، جھوٹے کیس کرنا آج یہ بہت عام ہو چکا ہے۔ کوئی ادھر ادھر سے کوئی ہاتھ نہیں چڑھتا، جان پہچان ہے تھوڑی سی پولیس میں، کیس کر دیں گے، یار اس کو پکڑو، 4 جوتے لگاؤ، اس کی بے عزتی ہو۔ جان پہچان والا اندر کوئی آدمی ہے، وہ بلاتا ہے، جوتے نہ بھی مارے گا، اگر پولیس والی گاڑی کسی کو اٹھا کے دھکے مارتی ہوئی گاڑی میں بٹھا کے لے جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس آدمی کی آبرو بیچارے کی خراب ہوگی، لوگوں میں نام خراب ہوگا، اور اس نے صرف اپنے دل کا غصہ نکالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے کلام ہی نہیں کرے گا۔ جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھا کر اپنی چیزیں بیچنا، جھوٹی قسم کھا کے لوگوں کے حق مارنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات ہی نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، جس طرح قرآن کریم کی آیت ہے بالکل اسی سے ملتے جلتے، وہاں فرمایا کہ جو اپنی قسمیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد توڑتے ہیں اور قسمیں بیچتے ہیں ان کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی جن کے ساتھ اللہ قیامت کے دن گفتگو نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ بدبخت کم بخت لوگ کون ہیں؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ نظر کرم نہیں کرے گا، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ انہیں پاک نہیں کہے گا، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا المسبل، ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنی چادر، شلوار، پتلون، پاجامہ اپنے ٹخنوں سے نیچے زمین تک لٹکا لیتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ تو کوئی تفصیل طلب بات نہیں ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ پاجامہ، شلوار، تہبند، دھوتی، جو بھی کوئی پہنتا ہے، پتلون ہے، اگر اتنی لمبی رکھے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے چلی جائے، زمین پر نہ بھی رگڑ کھائے، ٹخنوں سے نیچے ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ ارشاد کیا، اللہ نظر کرم سے دیکھے گا نہیں، اللہ کلام نہیں فرمائے گا، اور اللہ رب العزت اسے پاک نہیں کرے گا۔ المسبل، اور بعض حدیث میں ہے المسبل ازارہ، جو اپنی چادر کو لٹکا لیتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی ما اسفل من الکعبین، جو آدمی اس طرح کا لباس پہنتا ہے کہ اس کی شلوار، چادر جو بھی ہے، ما اسفل من الکعبین، جو ٹخنوں سے نیچے گیا وہ جہنم میں گیا۔ 3 لوگوں میں سے پہلا جس کی چادر، شلوار یا پتلون ٹخنوں سے نیچے چلی جائے، اور دوسرا المنان۔ ایک تو منان اللہ رب العزت کا اسماء الحسنہ میں سے اسم گرامی ہے نا، المنان، الحنان،
اور ایک المنان ہے جس کا معنی ہے کوئی کسی کے ساتھ تعاون کیا، کسی کی مدد کی اور بعد میں اس کو گوڑے مارنے شروع کر دیے، تجھے میں نے یہ دیا تھا، تجھے میں نے احسان جتلانا، احسان کر دیا، اب اس کو ہر وقت رگڑتا رہتا ہے، ادھر آؤ ذرا کام ہے ادھر، کبھی اس کے ساتھ تعاون کیا ہوا تھا، اب اس تعاون کو اس انداز سے لیتا ہے کہ اگر وہ کبھی کسی مجبوری کے تحت کہتا ہے نا کہ میں آج ذرا فارغ نہیں، آج تمہیں اتنے کام پڑ گئے، کل تم مجبور تھے، گرے ہوئے تھے، ہم نے اٹھایا، مر رہے تھے، ہم نے تمہیں کھانا کھلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ منان ہے، یہ احسان کرنے کے بعد احسان جتلانے والا ہے۔ اور تیسرا آدمی المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ آدمی جو اپنا سودا بیچتا ہے جھوٹ بول کر۔ اب یہ سودا بیچتا ہے جھوٹ بول کر کے، یہ معروف ہے، دکان پہ جائیں، دکاندار کوئی بھی، اب کس دکان کا نام لوں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ کام کرنے والا ناراض ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ یوں کر لیں، مثال پھر کسی نہ کسی کی آئے گی نا، معذرت کے ساتھ کپڑے والے کی دکان پہ جائیے، چلو یہ تو سب لوگوں نے پہنے ہوئے آج ہمارے ساتھ، کپڑے والے کی دکان پہ جائیے، سب نہیں، یقیناً ہمیشہ تو سب لوگ نہیں ہوتے نا، الا ماشاء اللہ صحیح ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے والے لوگ یقیناً موجود ہیں اور موجود رہیں گے اور موجود رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، قسم کھائی، اللہ کی قسم مجھے یہ اپنے گھر میں 10 ریال میٹر پڑتا ہے، یہی کہیں گے نا، مجھے گھر میں، یعنی میری قیمت خرید 10 ریال میٹر ہے، وہ پتہ نہیں 2 ریال میٹر اس کو آیا ہو یا کہ۔ اب سامنے والے کسٹمر کو راضی کرنے کے لیے، آپ تو ہمارے اپنے ہیں، ہم آپ سے فائدہ نہیں لیتے، کسی دوسرے سے لے لیں گے، تو اب یہ کتنے دے گا؟ 10 ریال میٹر تو دے گا یا نہیں؟ کون کسٹمر ایسا ہوگا جو کہے کہ تم نقصان بھی اٹھاؤ میرے لیے؟ یہ تو کسٹمر بھی کوئی نہیں کہے گا۔ اب اس نے قسم کھانے کے نتیجہ میں 2 ریال میٹر والی چیز کو 10 ریال میٹر والی ثابت کر کے اس پہ احسان بھی چڑھا دیا کہ میں نے کمایا کچھ نہیں، اور کما بھی کتنا لیا؟ 2 ریال میٹر ہو، 1 ریال لے لیتا کوئی بات نہیں، ڈبل کر لیتا، کوئی کہاں چرا کے لے گیا؟ 10 ریال میٹر۔ اور یہ کپڑے والے پر نہیں، جس چیز کا بھی ذکر کریں، اس طرح کا جو آدمی قسم کھا کے اپنا سودا بیچتا ہے ظالم ہے، اور اللہ رب العزت نے اس طرح کے ظالموں کے لیے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن ان کے طرف نظر کرم سے دیکھے گا بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، وہ کسی بھی انداز سے ہو، کسی کی بے عزتی کرنے کا ظلم ہو، کسی سے مال مار لینے کا ظلم ہو، کسی سے زمین چھین لینے کا ظلم ہو، کسی بھی طرح کا ظلم ہو، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن کے اندھیروں میں سے اندھیرا ہے۔ اور مظلوم کی تو معلوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا اور اللہ رب العزت کے مابین کوئی پردہ نہیں، ادھر مظلوم کے منہ سے بد دعا نکلی، ادھر اللہ رب العزت نے قبول کی، اور اس آدمی کا ستیہ ناش ہو گیا۔ پہلا واقعہ میں نے ذکر کیا ہے، ابھی کورٹ سے نکل کے گھر نہیں پہنچا، ستیہ ناش ہوا نہیں ہوا، دنیا آخرت دونوں جہان برباد کر لیے اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا۔ اگر کچھ ملے گا تو بعد والے اس کے وارث کھائیں گے، وہ 50,000 یہ نہیں کھا پائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ بیچتے ہیں لیکن جھوٹی قسم کھا کر، ریٹ غلط بتا کر، اور جو کچھ بھی نہیں بیچتا، صرف جھوٹی قسم کھا کے کمائی کیے چلا جا رہا ہے، جھوٹی قسم کھا کے کیس کرتا ہے، لوگوں کو ذلیل اور پریشان کرتا ہے، ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم جو موجودہ مفتی عام ہیں، ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ
آج کل جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، کیس عام کیے جاتے ہیں کہ نہ کوئی کیس کا سر نہ پیر، نہ کیس کی کوئی دلیل، نہ کوئی ثبوت، اور کیس کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی جعلی کیس ہوتے ہیں یہ مریض دلوں والے لوگ کرتے ہیں، جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں، بیماریاں ہیں۔ بیمار دل لوگ جو ہیں وہ یہ جھوٹے کیس کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر لالچ اور طمع چھایا ہوا ہوتا ہے، کسی پر مال حاصل کرنے کا لالچ اور کسی پر دوسرے کو ذلیل کرنے کا لالچ، لالچ اور طمع میں، اور لوگوں کا مال کھانے اور لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے یہ کام وہ کرتے ہیں، اور ان کی مدد کرنے کے لیے کچھ وکیل بھی موجود ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک آدمی خود صحیح طرح سے نہیں بول سکتا تو وہ وکیل رکھتا ہے، ایک خود صحیح بول سکتا ہے پھر بھی وکیل رکھتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، لیکن وکیل رکھا، کبھی صرف یہ غرض ہوتی ہے کہ وکیل اپنے داؤ پیچ لگا کر ہمارے کیس کو اتنا لمبا کر دے گا کہ تب تک ہم تیار ہو جائیں گے، اور کبھی وکیل اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ہمیں یہ کیس ہارنا ہی نہیں، کیس اس نے کر دیا، یہ ہمیں معلوم ہے کہ حق اس کا ہے لیکن ہم نے اس کو دینا نہیں۔ وکیل دنیا بھر کے جھوٹ بول بول کر، اب اس وکیل کی کمائی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جس نے کیس کیا، وکیل ہائر کیا، اس کو تو چھوڑ دیں، اس وکیل کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو آدمی دنیا بھر کے جھوٹ بول بول کر پیسہ کماتا ہے، لوگوں کے حق مارنے میں ان کی مدد کرتا ہے، اس کی کمائی کیسی ہوگی؟ وکیل کمائی تو بہت کرتے ہیں نا۔ اگر جائز اور حلال طریقے پر رہے، احقاق حق اور ابطال باطل، حق کو حق کرنے والا، باطل کو باطل کرنے والا ہو، پھر یہ کمائی حلال ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہوا اس کی ساری کی ساری کمائی حرام ہوگی، خود کھائے گا، بیوی بچوں کو کھلائے گا، اہل و عیال کو کھلائے گا، اور آخرت میں حساب اس کو دینا پڑے گا۔ اور جس طرح گواہ مختلف ریٹ کے ہیں، اسی طرح وکیل بھی مختلف ریٹ کے موجود ہیں۔ یہ وکیلوں والا معاملہ یہاں اور وہاں ایک جیسا ہے۔ یہاں سعودی عرب میں، ہمارے پاک و ہند میں وکیل جو ہیں وہ تقریباً ایک ہی معیار کے، سچ بولنے والے وکیل وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں، لیکن بہت تھوڑے، بہت نادر۔ اگر کہیں نا کہ کوئی ایسا وکیل چاہیے جو بالکل صحیح، اس بیچارے کا دفتر بند ہی رہتا ہے، اسے کیس دے گا کون؟ وہ جھوٹ بولے گا نہیں، اس کے پاس کوئی آئے گا نہیں۔ اور جتنے جھوٹ کے پلندے لے کے پھرنے والے ہیں، ان کی دکانیں بڑی چمک رہی ہوتی ہیں، پیسہ کما رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کمائی ساری کی ساری حرام۔ مفتی سعودی عرب کہتے ہیں کہ جو لوگ ان جھوٹے دعوے کرنے والے مجرموں کا تعاون کرتے ہیں، ان کی طرف سے کیس اٹھاتے ہیں، ان ظالموں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو دراصل لالچ میں مبتلا ہیں، دولت اکٹھی کرنے کے لالچ میں وہ طرح طرح کے لوگوں کا تعاون کرتے ہیں۔ کوئی کسی رنگ کا کیس اٹھائے ہوئے ہے، کوئی کسی طرح کا اٹھائے ہوئے ہے، جبکہ یہ لالچ جو ہے یہ بھی بہت بری بلا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، قرآن کریم میں الفاظ معروف ہے نا، جو آدمی اپنے یوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اپنے نفس کی لالچ سے بچا دیا گیا، وہ بھی سمجھیں کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ نفس کی لالچ آدمی کو ڈبو دیتی ہے، جیسے وکیل ڈوب رہے ہیں، جھوٹے دعوے کرنے والے ڈوب رہے ہیں، یا کچھ وکیل ڈوب کر لیتے ہیں۔ اصل میں کچھ وکیل بچے ہوئے ہیں، لیکن ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ کچھ وکیل جو ہے وہ جھوٹی گواہیاں، جھوٹے کیس کر کر کے لڑ کے اپنے آپ کو ڈبوئے ہوئے ہیں اسی لالچ میں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس لالچ نے ڈبو دیا، ہلاک کر دیا۔
وہ دوسروں کا خون بہانے اور ان کے مال کو ہضم کرنے کے لیے جھوٹ بولتے اور اپنے نفس کی لالچ، اپنے نفس کی طمع جو ہے اس کو پورا کرتے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ ظاہر چاہے آپ بہت اچھے لگ رہے ہوں، بہترین ہاتھ میں بیگ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، ڈپلومیسی بیگ، سیف بیگ، یہ وہ، اور بڑا اچھا لباس، زبردست گاڑی، سارا کچھ ہے، لیکن اللہ کے سامنے اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کے یہاں قیامت کے دن قیمت، دنیا میں بھی میرا خیال ہے کہ جو آدمی جتنا جھوٹ بولنے والا بڑا وکیل ہے، اس کو چاہے لوگ جب ضرورت ہو تو اس کو یس اور نو اور سر کرتے ہوں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ گھر آ کے بھی اس کو وہی سمجھتے ہوں گے، دلوں میں اس کے خلاف نفرت ہوتی ہے۔ معلوم ہے کہ یہ جھوٹا انسان ہے، معلوم ہے کہ جھوٹے کیس لڑ کے اس کا یہ حال ہو چکا ہے، دولت اس کی کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اور اگر اس ظلم کا حساب لگائیں، مختلف اس کی جو شکلیں ہیں، انہی میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ کسی کو کام پہ لگایا اور اس کی اجرت نہیں دی، کسی کی اجرت دی لیکن تب دی جب اس بیچارے کا پسینہ ہی نہیں سوکھا بلکہ اس کا خون بھی سوکھ گیا۔ ایسے لوگ موجود ہیں، کام پہ لگایا، مزدوری دینے کا وقت آیا، کل دیتے ہیں، لیتے اس بیچارے کا خون خشک ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مزدور کی مزدوری دے دو قبل ان یجف عرقہ، آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرق۔ اجیر مزدور کو مزدوری دے دو قبل اس کے کہ اس کا پسینہ خشک ہو، اور جو آدمی پسینہ تو دور کی بات ہے خون خشک ہونے تک بھی نہ دے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت ہے۔ اور ظلم کچھ شوہر اپنی بیویوں پر بھی کرتے ہیں، یہ باتیں تو معروف ہے نا، مارنا، پیٹنا، زخمی کر دینا، گالی گلوچ۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ گالی گلوچ صرف بیوی تک نہیں رکھتے بلکہ بیوی کے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ ظلم اپنے لوگوں کا ظلم ہوتا ہے۔ باہر کے آدمی نے گالی نکال دی، کوئی بات نہیں، باہر کا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے ہمارا کوئی علاقہ تعلق نہیں ہے، لیکن اپنا رشتہ دار کوئی گالی دے، اپنا رشتہ دار تکلیف دے تو وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بیوی اور اس کے گھر والوں کو گالیاں دینا، اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا، یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہر طرح کے ظلم سے بچنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ایسی ہیں کہ ہر طرح کے ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں ہرگز کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، قطعاً کسی پہ ظلم کرنا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر، حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کر لیا، فلا تظالموا، اے لوگو تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ ظلم اتنی بری بلا ہے جس بھی رنگ میں ہو، کسی پہ جھوٹا کیس کرنے کے رنگ میں ہو، کسی پہ گالی گلوچ کے رنگ میں ہو، کسی کا مال مارنے کے رنگ میں ہو، کسی کی زمین مارنے کے رنگ میں ہو، ظلم ہر حال میں ظلم ہے اور قیامت کے اندھیروں میں سے اندھیرا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قسم کی جتنی بھی کارروائیاں ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ ہم کسی پر کریں، اور اللہ رب العزت ہمیں اس قسم کی کارروائیاں کرنے والے لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے۔ قاضی کو چاہیے، ایک دو حرفی بات ذکر کر دوں، قاضی کو چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی جھوٹا دعویٰ کسی پہ کرتا ہے اور بالآخر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، قاضی کو یہ نہیں چاہیے کہ بس ٹھیک ہے جاؤ تمہارا دعویٰ ثابت نہیں ہوا، بلکہ قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس آدمی کو تعزیر لگائے،
اگر وہ آدمی مطالبہ کر دے، رد اعتبار یہاں کہا جاتا ہے انسلٹ کیس، کہ اس نے میری انسلٹ کی ہے، جعلی کیس بنا کر مجھے دنیا میں اس نے ذلیل کیا ہے، اگر وہ آدمی انسلٹ کیس کر دیتا ہے، قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے حق میں فیصلہ دے۔ اس کی بے آبروئی ہوئی، اس کی جگ ہنسائی ہوئی، قاضی اس کو جو مناسب سمجھے وہ سزا ضرور دے، تاکہ لوگوں کے لیے کم از کم اتنا تو ہو کہ اگر میں کیس کیا، میں ہار گیا تو میرے لیے یہ سزا بھی موجود ہے۔ لوگوں کو اس سے باز رکھنے کے لیے یہ قاضی کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا ہو۔